اسلامی جمہوری اتحاد پاکستان صوبہ سندھ کے صوبائی صدر علامہ عبدالخالق فریدی نے کہا ہے کہ ملک کی حالیہ سیاسی اور معاشی صورتحال نہایت تشویشناک ہے۔ سیاسی افراتفری کا ملک بالکل بھی متحمل نہیں۔ لوگ غربت اور مہنگائی کی چکی میں پس چکے ہیں اور لوگوں کی بڑھتی ہوئی تنگ دستی اور فاقہ کشی آخری حدوں کو چھو رہی ہے، جو لوٹ مار اور چوری کے بعض وارداتوں کی ایک وجہ ہے۔ ان حالات میں تمام علماء کرام، مذہبی اور سیاسی جماعتوں، سماجی رہنماؤں، صحافیوں، دانشوروں اور وکلاء ملک کے بقا اور استحکام کے لیے آپس کے اختلافات کو بالائے طاق رکھ کر اپنا کردار ادا کریں۔ وہ بانیان پاکستان کی اولادوں کی تنظیم محب قومی سماجی کونسل پاکستان کے غربا مسجد پاک کالونی میں منعقد اجلاس سے خطاب کر رہے تھے، جس کی صدارت محب قومی سماجی کونسل کے چیئرمین محمد اسلم خان فاروقی کر رہے تھے۔ اجلاس میں مسجد کمیٹی کی صدر، ماہر تعلیم اور سماجی شخصیت حاجی محمد انور، علامہ مرتضی خان رحمانی، حاجی عبدالشکور، قاری محمد یونس، قاری محمد جاوید اور دیگر موجود تھے۔ اسلم خان فاروقی نے کہا ہے کہ پاک فوج کے خلاف زہر اگلنے والے ملک دشمن ایجنڈے کو پورا کر رہے ہیں، تاہم ہم انہیں بتا دینا چاہتے ہیں کہ عوام کے دلوں سے پاک فوج کی محبت کبھی ختم نہیں ہوگی اور ملک دشمن ایجنڈے کو عوام اپنے اتحاد سے ناکام بنا دیں گے۔ اس موقع پر پاک فوج کے شہداء اور ملک کی بقا و استحکام کے لیے علامہ عبدالخالق نے رکعت آمیز دعا بھی کرائی اور ملک کے دفاع اور سلامتی کے لیے افواج پاکستان کے ساتھ کھڑے ہونے کے عزم کا اعادہ بھی کیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا۔ ملک پاکستان کا جو حالیہ سیاسی منظرنامہ اور بیانیہ ہے، اس پر ہمیں بہت زیادہ تشویش ہے کہ جس طرح افراتفری کی کیفیت پیدا کی جا رہی ہے مختلف طریقہ کار اور انداز سے، چاہے وہ حزب اختلاف کے لوگ ہوں یا حکومت میں بیٹھے ہوئے لوگ ہوں یا وہ ملک کے معمار ہوں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو تو تکار کی کیفیت ہے اور اختلاف کی کیفیت ہے اور الزامات کی کیفیت ہے اور لڑائی جھگڑے کی جو کیفیت ہے، یہ ملک اس کا قطعاً متحمل نہیں ہو سکتا۔ عوام مہنگائی کی چکی میں پس چکے ہیں اور وہ پریشان حال ہیں، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں، اپنی بیٹیوں کو بیچ رہے ہیں، اور بعض چوری کی وارداتیں اس وجہ سے بھی بڑھ رہی ہیں کہ ملک میں غربت، فقر و فاقہ، بدحالی، معاشی قسمہ پرسی آخری حدود کو چھو رہی ہے۔ تو ان حالات میں میں سب سے پہلے علماء کرام سے اپیل کروں گا، تمام مسالک کے علماء کرام سے اور دیگر مذاہب کے رہنماؤں سے اپیل کروں گا، میں سنجیدہ اور سمجھدار اور ملک کے خیرخواہ اور بئیخواہ صحافیوں سے اپیل کروں گا، میں اس ملک کے ان سیاستدانوں سے اپیل کروں گا جو ملک کی بقا اور استحکام کے لیے جدوجہد کا جذبہ رکھتے ہیں، میں ان سماجی کارکنوں سے، سماجی رہنماؤں سے اور سماجی تنظیموں کے عہدیداران سے، ان کے سرپرستوں سے درخواست کروں گا کہ خدا کے لیے، ملک کی بقا کے لیے، ملک کے استحکام کے لیے، ملک کے تحفظ کے لیے اور عوام کے مسائل کو حل کرنے کے لیے وہ ہر قسم کی سیاسی سوچ سے مکمل طور پر بالا تر ہو کر اپنا کردار ادا کریں۔ اور میں اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں آج اس مسجد میں بیٹھ کر کہ اے اللہ تو اس ملک کی حفاظت فرما، اور اس ملک کے لیے جو جدوجہد کرنے والے ہیں ان کی کوششوں کاوشوں میں برکت پیدا فرما، اور اے اللہ جو اس ملک کے بارے میں غلط سوچ رکھتے ہیں، وہ اندرونی ایجنٹ ہوں یا بیرونی ایجنٹ ہوں، اے اللہ ان کی کوششوں اور کاوشوں کو ضائع اور بیکار فرما، اور اے اللہ ان کو ہدایت دے دے اور ان کو سمجھ عطا فرما دے۔ اور ایک مرتبہ پھر اللہ سے دعا کروں گا کہ اللہ تو اس ملک کی حفاظت فرما۔ جس طرح ایسی ہی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں تاکہ ہر آنے والی اپڈیٹ آپ کو ملے سب سے پہلے۔